الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. معزز حاضرین درس، عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور آج کے اس درس کا موضوع سردی مومن کے لیے موسم بہار ہے. کتاب و سنت کی روشنی میں چند گزارشات آپ کے سامنے، چند نکات رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درس میں شریک تمام افراد کی اصلاح فرمائے، اور جو حاضرین درس ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. درس سے میں جڑوں اور اپنی بات کا آغاز کروں. میں گزارش کرتا ہوں کہ جو ادھر ادھر منتشر بیٹھے ہیں، دور ہیں دیوار سے ٹیک وغیرہ لگائے ہوئے، اگر درس سے استفادہ ہی کرنا ہے تو سامنے مل کر بیٹھے. بہت اچھی مجلس ہوتی ہے، یہ سب دینی مجلسیں ہیں جہاں پر دین کو سکھایا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے مجلسوں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شروع کرتے ہیں. یہ موسم سرما ہے، سردی کا موسم ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس موسم کی تیاریوں میں لوگ جٹے رہتے ہیں. جیسے کپڑے پہننے کے، یہ سب تیار کرنا، لوگ اس کی تیاری میں جٹے رہتے ہیں. اور ان کو تیاری کرنا کسی بھی موسم کے لیے ایک فطری چیز ہے. اسلام اس کو پسند بھی کرتا ہے. موسم مختلف ہوتے ہیں، بعین ہی اسی طریقے سے موسم مختلف ہوتے ہیں جیسے کہ انسان کا مزاج مختلف ہوتا ہے. انسان کی جو رنگت ہے، جو نسل ہے، وہ مختلف ہے. انسان کی جو شکل و صورت ہے وہ بھی مختلف ہے. تو جیسے یہ اختلاف ہے، مختلف ہیں، اسی طریقے سے موسم میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. موسم کا مختلف ہونا یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. موسم مختلف ہوتے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. جیسے کہ درخت سے پتوں کا جھڑنا، بارش کا ہونا، ہواؤں کا چلنا، یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. دلیل اللہ فرماتا ہے
جو آیت میں نے پڑھی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمینوں کو اور آسمانوں کی تخلیق میں، زمین کو اور آسمان کو پیدا کرنے میں، اور اختلاف لیل و نہار، دن اور رات کے اختلاف میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، نشانی ہے، عقل مند اس سے عبرت پکڑتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ دن کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہو جاتا ہے، رات کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی بڑی ہو جاتی ہے، موسم کبھی گرم ہو جاتا ہے، کبھی سرد ہو جاتا ہے، ہوائیں کبھی تیز چلتی ہے، کبھی ہلکی چلتی ہے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور یہ اختلاف جو ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی وجود میں آتے ہیں۔ سوال یہ ہے، سمجھنا یہ ہے، یہ جو موسم کی تبدیلیاں ہیں یہ ہمیں کیا سبق دیتی ہے، ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، ہمیں کیا درس عبرت لینا چاہیے، یہ ذرا اہم ہے۔ سب سے پہلا جو معاملہ ہے کہ موسم کی تبدیلیوں میں ہمارے لیے، آپ کے لیے، دنیا کے لیے جو درس عبرت ہے وہ کیا ہے کہ اس پوری کائنات کا چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے، جو اس کو چلا رہا ہے۔ تو کائنات کے چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے، یہ پہلا سبق ہم سب کو حاصل کرنا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ حاصل کرنا چاہیے، دوسری عبرت یہ پکڑنی چاہیے کہ اس کائنات کو جو چلانے والی ذات ہے وہ ایک ہی ہے، ایک سے زائد نہیں ہے، ایک سے زائد نہیں ہے۔ اگر ایک سے زائد ہوتے اس کائنات کو چلانے والے لوگ، یا ایک سے زائد کوئی ذات اس کائنات کو چلاتی تو اختلاف ہو جاتا۔ قرآن میں کہا ہے لفسدتا، فساد برپا ہو جاتا۔ اس کو آپ بچپن میں پڑھے ہوں گے، اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بھلا ہوتے سنسار میں۔ تو دونوں کا معاملہ چلتا، کوئی کہتا ہے کہ بارش رہنی چاہیے تو کوئی کہتا ہے کہ نہیں آج دھوپ نکلے گی، کوئی کہتا ہے کہ آج ہم ہوا تیز چلائیں گے تو دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ہم ہلکی چلائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی، لفسدتا، فساد برپا ہو جاتا کائنات میں۔ لیکن نظام مکمل صحیح اور درست چل رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا ایک ہے، ایک ہی ہے، ایک سے زائد نہیں ہے۔ سردی کا سبب کیا ہے؟ سردی کیوں آتی ہے؟ اس کے سبب کیا ہے؟ ہر چیز سبب کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، سردی کا بھی ایک سبب ہے۔ ایک مرتبہ جہنم نے اللہ رب العالمین سے شکایت کیا، اشتکت النار الی ربها یا ربی اکل بعضی بعضا، شکایت کر رہا ہے جہنم اپنے رب سے کہ اللہ، اے میرے رب، میرے بعض حصے کو بعض حصے کھائے جا رہے، آگ ہے اس کو جلا رہی ہے، تو کہا کہ اکل بعضی بعضا، اے رب، اے ہمارے پروردگار، میرے بعض حصے کو بعض حصہ کھا رہا ہے۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْن، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دیا کہ وہ دو سانس لے، دو سانس لینے کی اجازت دیا۔ نفسن فی الشتاء، ایک سانس اس کو اجازت ملی کہ آپ گرمی میں لے، ونفسن فی الصیف، اور ایک سانس لینے کی اجازت اسے اللہ رب العالمین نے سردی میں دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ فَهُوَ أَجَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مِنَ الْزَمْهَرِيرِ، کہا کہ تم جو گرمی کی شدت محسوس کرتے ہو اتنی سخت، یہ اسی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جہنم سانس لیتی ہے تو تمہیں گرمی محسوس ہوتی ہے، اور جہنم ہی کی سانس لینے کی وجہ سے تم کو سردی بھی محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث میں اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ جہنم جب سانس لیتی ہے تو اس کی وجہ سے سردی وجود میں آتے ہیں، اور ہم آپ سردی
محسوس کرتے ہیں. تو سردی کا یہ سبب ہے، سردی کا یہ سبب ہے کہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے دنیا میں سردی آ جاتی ہے، اور اگر جہنم نے سانس لیا تو پھر گرمی بھی آ جاتی. یہ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بعد ہی ہوتا ہے. کسی بھی موسم کو گالی نہیں دینا چاہیے. ایک نقطہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، کسی بھی موسم کو گالی نہیں دینا چاہیے. بعض لوگ دیکھیں گے بارش ہو تو بارش کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، بارش نہ ہو تو بھی برا بھلا کہتے ہیں، سردی آ جائے تو برا بھلا کہتے ہیں، سردی نہ ہو تو برا بھلا کہتے ہیں، گرمی آ جائے تو گرمی کو برا بھلا کہیں گے، گرمی نہ ہو تو اس کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ لوگوں کی فطری چیزیں ہیں کہ لوگ موسم کو گالی دیتے ہیں، زمانے کو گالی دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ اس کو سیکھ لیجئے کہ کسی بھی موسم کو گالی دینا گویا یہ اللہ رب العالمین کو گالی دینا ہے. اگر آپ کسی موسم کو برا بھلا کہتے ہیں تو گویا آپ اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہتے ہیں. ایک حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، کہ ابن آدم، آدم کا جو یہ بیٹا ہے، یہ انسان ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے. یسب الدہر، کیسے؟ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے. وَأَنَا الدَّهْرُ، اور میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی زمانہ ہوں. ابن آدم گالی دیتا ہے زمانے کو، مجھے تکلیف دیتا ہے زمانے کو گالی دے کر، اور میں ہی زمانہ ہوں. بِيَدِ الْأَمْرِ، معاملات تو ہمارے ہاتھ میں، معاملات ہمارے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں معاملات ہے. اقلب اللیل والنہار، تقلیب، دن کو بدلنا رات سے اور رات کو بدل دینا دن سے، دن کو چھوٹا کر دینا، رات کو بڑا کر دینا، رات کو بڑا کر کے دن کو چھوٹا کر دینا. دن کو اجالا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، رات کو تاریک کر دیا. یہ جو پھیر ہے، رد و بدل ہے، اختلاف ہے، یہ اللہ ہی کرتا ہے. اقلب اللیل والنہار، میں ہی دن کو بدلتا ہوں، میں ہی رات کو بدلتا ہوں. تو اس حدیث میں جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی بھی موسم کو گالی دینا نہیں چاہیے. کسی بھی موسم کو آپ گالی نہ دے. اپنی فطری طور پر کہ آپ کو اگر سردی اچھی لگتی ہے تو گرمی کو گالی دیں، آپ کو گرمی اچھی لگتی ہے تو آپ سردی کو گالی دیں، بارش کو گالی دیں. یہ ساری چیزیں غلط ہے، گویا اللہ رب العالمین کو گالی دینا ہے. آپ ایسے بھی سمجھ سکتے، عقلی طور پر بھی اس بات کو سمجھ لیں آپ کہ آپ نے اگر موسم کو گالی دیا تو اللہ نے کہا کہ بید الامر، معاملات تو ہمارے ہاتھ میں. اب یہ اختلاف جو ہو رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، ٹھنڈی ہے، گرمی ہے، سردی ہے، ساری چیزیں ہیں، یہ تو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. آپ اگر کسی بھی موسم کو گالی دیتے ہیں تو گویا آپ اللہ کو گالی دیتے ہیں، کیونکہ اس کو ہونے کا، اس میں اختلاف کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ذات نے پیدا کیا ہے. تو آپ نتیجہ لے کر جائے، اس بات کو سیکھ کر جائے، سمجھ کر جائے کہ کسی بھی موسم کو گالی نہیں دینا چاہیے. موسم کی تبدیلی میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیات کو رکھا ہے. بہت ساری نشانیات ہیں. جیسے ہوا چلتی ہے تو آپ ہوا پر غور و فکر کر کے اپنے رب کو دیکھ سکتے ہیں. بڑا مسئلہ آتا ہے کہ رب کو کسی نے دیکھا ہے؟ اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے. لیکن اگر کسی کو اللہ کو دیکھنا ہو کہ اللہ کیسا ہے، ہمارا رب کی طاقت کیا ہے، اس کے علم کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، تو وہ جو علامات ہیں نا، جو نشانیات ہیں، آپ کی تخلیق ہے، ہواؤں کی تخلیق ہے، اس کائنات کو جو رچایا بسایا ہے، اس رب نے ان علامات کو، ان نشانیوں کو دیکھیں، گویا آپ اپنے رب کو دیکھ لیں گے. ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ حادثات جہاں میں ہم نے خدا کو دیکھ لیا. حادثات جہاں میں ہم نے خدا کو دیکھ لیا، اڑی جو خاک تو ہم نے ہوا کو دیکھ لیا. ہوا کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن جب زمین سے خاک مٹی اڑتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے. اب جب ہوا چل رہی تو آپ نے ہوا کو دیکھ لیا،
لیکن آپ اس بات کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس ہوا کو چلایا کس نے؟ اس ہوا کو چلایا کس نے؟ اگر آپ اس پر غور کریں گے تو پھر آپ اپنے رب کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہ رب کے دیکھنے کا جو معاملہ ہے نا، یہ بڑا ہی اہم ہوتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بھی آپ عبادت کریں تو یہ تصور ہو کہ ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. یہ پہلا ہے، یہ پہلا ہے. دیکھیے درجہ، دیکھیے پہلا درجہ یہ کہ آپ کو تصور یہ ہونا چاہیے کہ آپ رب کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ تصور نہ ہو سکے تو پھر دوسرا درجہ ہے کہ رب آپ کو دیکھ رہا ہے. رب آپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن درجہ پہلا ہے کہ رب کو آپ دیکھ رہے. اللہ اکبر. اور رب کو دیکھنے کے لیے یہ جو آیت پڑھی میں نے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ایک علمی نقطہ آپ ذہن میں رکھ لیں. سورہ ابتدا سے پڑھے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہان کا خالق ہے، مالک ہے. اس کے بعد کا الرحمن الرحیم، نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا بادشاہ ہے. دیکھیے یہ بات جو چل رہی ہے نا، وہ غائب میں چل رہی ہے. بات غائب میں چل رہی ہے. تعریف اس رب کے لیے جو تمام جہان کا مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن کا بادشاہ ہے. اس کے بعد غیاب سے ڈائریکٹ التفات ہوا ہے، متوجہ ہوا ہے خطاب کی طرف. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نقطہ یہ ہے کہ عبادت اس ذات کی کرنی چاہیے جو تمہارے سامنے موجود ہو. گویا عبادت میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ اس رب کے سامنے جھک رہے ہو جو تمہارے سامنے موجود ہے. تو رب کو اگر دیکھنا ہے تو یہ جو علامات ہیں، ابھی بارش ہو رہی ہے، اس کو دیکھیں، آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. موسم سرما ہے، سردی ہو رہی ہے، اس پر غور و فکر کریں، گویا آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. موسم سرما میں، سردی کے موسم کے میں اللہ تعالیٰ نے اہل مومن کے لیے بہت سارے خیر کے پہلو کو رکھا ہے. بہت سارے خیر کے پہلو کو اللہ تعالیٰ نے اس موسم میں رکھ دیا ہے. مومن کے لیے بہتر ہے کہ اس خیر سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. دیکھیے اس موسم میں ایک خیر یہ ہے کہ آپ روزہ آسانی سے رکھ سکتے ہیں. نفلی روزہ بڑی آسانی سے رکھ سکتے ہیں. کیوں رکھ سکتے ہیں؟ اس کے دو وجوہات ہیں. ایک تو سردی کی وجہ سے آپ کو پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی، اور دوسری وجہ کیا ہے کہ آپ دن چھوٹا ہوتا ہے، سردی کے دنوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے تو آپ کو بھوک کی شدت محسوس نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حسن درجے کی روایت ہے، فرمایا کہ الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء. کہا کہ مومن کے لیے یہ ٹھنڈی ہے، بڑی غنیمت کی چیز ہے. ٹھنڈی، یہ سردی، یہ موسم جو ہے مومنوں کے لیے بڑی غنیمت کی چیز ہے کہ اس میں وہ روزہ آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں. تو روزہ کے اعتبار سے یہ بڑا آسان دن ہوتا ہے. دن چھوٹا ہے، جلدی کٹ جاتا، دھوپ اتنی تیز ہوتی نہیں ہے، شدت کی ہوتی نہیں ہے، پیاس کی شدت آپ کو محسوس نہیں ہوگی. تو غنیمت ہے نا، روزہ رکھنے کے لیے غنیمت ہے. کم از کم جو دن پیر کے اور جمعرات کے ہوتے ہیں، ان دنوں میں کوشش کرے کہ ہم روزہ رکھے. ایام 20 کے جو ہیں 3 دن کے روزے چاند کے مہینے کے اعتبار سے، ان کے آپ اہتمام کر سکتے ہیں ان دنوں میں خصوصی طور پر، اور آپ کو انشاءاللہ تکلیف بھی نہیں ہوگی. اور روزے کا فائدہ جو ہے آپ جانتے ہیں، روزہ وہ عبادت ہے جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزئ بہ، کہ دیکھو بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں. تو روزہ اتنا اہم عبادت ہے، تو ان دنوں میں آپ اس کو انجام دے سکتے. یہ پہلا خیر مومنوں کے لیے. دوسرا خیر کیا ہے؟ تہجد. عمومی طور پر لوگ جو پڑھتے ہیں، چاہے اس کے لیے رات چھوٹی ہو یا بڑی ہو، فرق نہیں پڑتا، لیکن جو نہیں پڑھتے ہیں، جو اہتمام نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے یہ جو راتیں ہیں، اتنی لمبی راتیں ہوتی ہیں کہ وہ بڑی آسانی سے قیام بھی کر سکتے ہیں
اور بڑی آسانی سے آرام بھی کر سکتے ہیں. اتنی لمبی راتیں ہوتی ہیں کہ بڑی آسانی سے آپ تہجد ادا کر سکتے ہیں. اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ سردی آتی تھی موسم سرما میں، یہ کہا کرتے لوگوں سے کہ اے لوگوں اس موسم کا استقبال کرو. استقبال مطلب اس کو خوش آمدید کہو، اس کو ویلکم کہو، کیونکہ یہ موسم تمہارے لیے بہت ساری چیزوں کو آسان کرنے والی ہے. اسی طریقے سے ایک بڑے بزرگ ہیں عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ. عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ اے اہل قرآن، اے اہل ایمان، دیکھو رات کو قیام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو چھوٹی کر دیا ہے، اور دن کو روزہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن کو چھوٹا کر دیا. رات کو قیام کرنا ہے تو رات لمبی ہو گئی ہے، اور دن کو اگر روزہ رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دن کو چھوٹا کر دیا ہے. لہٰذا تم دنوں کو روزہ رکھو اور رات کو قیام کرو. تو یہ خیر کا دوسرا پہلو ہے، اور مومن کی بڑی خاص صفت ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر جو ان کے بستر پر جو ہے نا ان کی دو راتیں گزرتی ہے نا، وہ سجدے میں اور قیام میں گزرتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت تھی کہ آپ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، ہم سب جانتے ہیں. تو یہ مومن کی بڑی خاص صفت ہے. اٹھیے، آپ قیام کیجئے، دعا کیجئے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. یہ مومن کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے نا، یہ بڑی اہم صفتیں ہیں، اور ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے کہ رات کو اٹھیے اور قیام کیجئے. رات لمبی ہے، آپ کے لیے آسانی ہوگی، آرام بھی کر سکتے ہیں اور آپ قیام بھی کر سکتے ہیں. یہ خیر کا دوسرا پہلو ہے. خیر کا ایک تیسرا پہلو ہے اسباغ الوضو، اچھی طریقے سے وضو کرنا. یہ موسم سردی کا ہے. اب جانتے ہیں کہ پانی سرد ہے اور وضو کرنے میں مشکل ہوتی ہے، اور بالخصوص فجر کی نماز میں آپ کو وضو کرنا ہو بستر سے اٹھ کر، اور وہ بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہو، تو یہ بڑا ہی امتحان اور آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا صحابہ سے، الا ادلکم، اے صحابہ کرام میں تم کو کوئی ایسے عمل بتا دوں، ایسا عمل نہ بتاؤں جس کو جب تم کرو تو تمہارے درجات بھی اللہ بلند کر دے اور تمہارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ مٹا دے. قالوا بلا یا رسول اللہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسباغ الوضو. کہا صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ مجھے ان اعمال کے بارے میں خبردار کیجئے، بتائیے. تو آپ نے کہا اسباغ الوضو علی المکارہ، مشقت، ناگواری، تکلیف کے باوجود وضو کرنا. اور اسباغ کہتے اکمل کو، یعنی مکمل وضو کرنا، اچھی طریقے سے وضو کرنا. کہا کہ اگر مکارے ہیں، مشکل ہے، تکلیف ہے، ٹھنڈا پانی ہے، آپ اگر وضو کرتے ہیں تو آپ کے درجات بھی بلند ہو سکتے ہیں اور آپ کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ مٹائے گا. ہوگا کب؟ جب ہم نماز پڑھیں گے. جب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر معاملہ بگڑ جائے گا. اور بالخصوص فجر کی نماز، مسلمانوں کی حالت تو بہت ہی بیکار ہے. فجر کی نمازوں میں اچھے نمازی گھر میں سوئے رہتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا بات کرنے والے لوگ رہتے، دین کی خدمت کرنے والے لوگ، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، دنیا بدل دیں گے. اور فجر کی نماز میں بستر پر رہتے ہیں، وہ بات کرتے دنیا بدلنے کی جو فجر میں بستر نہیں چھوڑ سکتے. فجر میں بستر نہیں چھوٹے گی، تکیے سے سر اٹھے گا نہیں، لیکن دنیا بدلنے کی بات کریں گے. آج فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے، اسرائیل کا معاملہ چل رہا ہے، تو پوری ذہانت اس طرف ہے، لیکن فجر کی نماز اپنی مسجد میں پڑھی نہیں جائے گی. آپ سے چلیں گے جہاد کرنے، ان کو مارنے، ان سے لڑنے، لیکن یہ بنے گی نہیں کہ ہم اٹھ کر کے کم از کم اللہ کا نام لے لے، فجر کی نماز پڑھ لے. فجر کی نماز چھوڑنے والا شخص، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی ضمانت سے نکل جاتا ہے. اللہ کی ضمانت سے نکل جاتا ہے. فجر کی نماز چھوڑنے والا شخص پکا منافق ہے. منافق معلوم النفاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا منافق ہے جس کا نفاق بالکل واضح ہے. تو 4 وقت کی نماز پڑھ کر بھی آدمی منافق ہے. فجر کی نماز چھوڑیں گے نہیں، چھوڑیے، بڑا اہم نماز ہے. اور ایک بات اور آپ کے سامنے رکھ لوں، یہ میرا آخری درس ہے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو عذاب دے گا نا جہنم میں، وہ عذاب میں اور گناہوں کے چھوڑنے میں بڑی اہم مطابقت ہوگی،
بڑی اہم مطابقت ہوگی. معلوم ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جو جابر بن سمرہ کی جو روایت ہے بخاری کے اندر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم اور جنت کی سیر کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جہنم میں ایک شخص ہے یسلخ رأسہ بالحجر, جس کے سر کو جو ہے نا پتھروں سے پھوڑا جا رہا, آپ کو دکھایا گیا. تو آپ نے پوچھا فقلت من ہؤلاء, یہ کون ہے؟ تو کیا کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں وَيُنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ, یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز کو چھوڑ کر سوئے رہتے تھے. دیکھیں مطابقت, انسان کے جسم میں سب سے رئیس اعضا جو ہے وہ سر ہے, اور نیند کی حالت میں سب سے زیادہ سکون سر محسوس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے اس سر کو بے چین کر دے گا, اسی کو پھوڑے گا. تو اب پھوڑوانا چاہتے ہیں؟ اگر پھوڑوانا نہیں چاہتے تو نماز پڑھیے, اور بالخصوص فجر کی نماز کا اہتمام ضروری ہے. تو خیر کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ اگر فجر کی نماز پڑھتے بالخصوص ان موسموں میں اور اس کے بعد وضو کرتے ہیں تو آپ کے درجات بہت بلند ہوں گے. اسباغ الوضو کا معاملہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بھی بلند کرے گا, اور آپ کے لیے آپ کے جو گناہ ہیں اس کو بھی اللہ مٹا دے گا. ایک خیر یہ ہے. ایک خیر اور ہے صدقہ و خیرات. صدقہ و خیرات کرے اس موسم میں, بالخصوص صدقہ و خیرات پر کا اہتمام کرے آپ. صدقہ و خیرات کا معاملہ کیا دیکھیں, صدقہ و خیرات عام دنوں میں افضل ہے, بہت فضیلتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, موضوع وہ نہیں ہے تو فضیلت ہے, لیکن اگر کسی کو ضرورت ہو, صدقے کی واقعی ضرورت ہو اور آپ نے اس کی وہ ضرورت پوری کر دی تو اس کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے, اس کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے. آج آپ دیکھیں گے بہت سارے بھائی آپ کو ملیں گے, ٹھنڈی ہے, اس کے پاس ٹھنڈی میں پہننے کے کپڑے نہیں ہے, تو آپ اس کا انتظام کیجئے, ان تک وہ ٹھنڈی کے کپڑے پہنچائیے. آپ کو بہت سارے گھر ملیں گے, رات کو سونا ہے لیکن اس کے پاس اوڑھنے کے لیے لحاف کمبل وغیرہ کا انتظام نہیں ہے, تو صدقے کے پیسے سے آپ ان کے لیے لحاف اور کمبل کا انتظام کیجئے. یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. خیر کا پہلو یاد رکھے, ایک بڑے مشہور تابعی ہیں, بڑے مشہور تابعی ہیں, صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ, صحاح ستہ کے راوی ہیں. حدیث کی جتنی 6 کتابیں ہیں ان کی روایتیں آئی ہوئی ہیں, مشہور تابعی ہیں. ایک مرتبہ مسجد نبوی سے باہر نکلے رات کے وقت تو دیکھا کہ ایک نوجوان بندہ ہے, ایک شخص ہے, وہ ٹھنڈی سے تڑپ رہا ہے اور اس کو ٹھنڈی سے بچاؤ کے لیے کوئی کپڑا اس کے جسم میں نہیں ہے, وہ بچاؤ نہیں کر پا رہا ہے. انہوں نے ایک قمیض پہنی تھی, اس کو اتارا اور اس نوجوان کو, جو شخص تھا جو ٹھنڈی سے بلک رہا تھا, تڑپ رہا تھا, اس کو پہنا دیا. ایک شخص دوسرے ملک میں تھا, کسی ملک میں تھا, اسی رات جس رات اس نے اس قمیض کو پہنایا تھا اس شخص کو جو ٹھنڈی سے بلک رہا تھا, تو دیکھا کہ صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ جنت میں ہے. ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ جنت میں ہے, اور یہ بھی دکھایا گیا کہ اس عمل کا سبب کیا ہے, جنت میں جانے کا سبب کیا ہے, وہ قمیص ہے جو اس نے ٹھنڈی سے بچانے کے لیے اس کو دے دیا ہے. صبح اٹھے, فوراً بھاگے مدینہ کا سفر شروع کیا. مدینہ پہنچا اور حضرت صفوان بن سلیم کو یہ ہدایت کیا اور بتایا کہ آپ کے تعلق سے مجھے خواب دکھایا گیا ہے کہ آپ جنت میں ہیں, اور اس کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس قمیص کو آپ نے کسی کو صدقہ کر دیا تھا, تو ضرورت تھی نا اس کو, ٹھنڈی سے بھدک رہا تھا, ٹھنڈی لگ رہی تھی, تو اس نے اس قمیص کو صدقہ کر دیا. اس عمل سے اللہ خوش ہوا. تو جنت میں جانے کے لیے بہت ضروری نہیں ہے کہ اتنا عمل ہو کہ 99 رجسٹر بھرا ہو, ہے نا, ضروری نہیں ہے. کوئی ایک عمل بھی اتنا خالص اور اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو کہ اللہ اس کو پسند کر لے اور آپ کی مغفرت کر دے. دلیل بتانی پڑے گی. ایک شخص نے کتے کو پانی پلا دیا, اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دیا نا. ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا, بھوکے تڑپا کر مار دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام اعمال کو بیکار کر دیا, جہنم میں پہنچا دیا. ہو سکتا ہے نا. تو 99 رجسٹر کو بھرنا یہ بہت زیادہ اہم نہیں ہے, عمل میں اخلاص ہونا چاہیے. پہلے درس میں نے کہا تھا. تو یہ بھی ایک خیر کا پہلو ہے کہ یہ معاملہ ہے, ٹھنڈی کا موسم ہے, اور ہر آدمی جو ہے یہ جو ٹھنڈی کی جو چیزیں ہوتی ہیں, لباس, یہ خرید نہیں سکتا ہے. اطاعت دیا ہے اس تک پہنچانے کی کوشش کرے اور صدقے کی نیت سے کرے. اللہ تعالیٰ بہت سارے معاملات کے آپ کے لیے آسان فرما دے گا. تو ایک خیر کا پہلو یہ بھی ہے. ایک خیر کا پہلو دنیاوی اعتبار سے ہے, تجارت. تجارت بھی آپ کر سکتے ہیں. جو لوگ تجارت کرتے ہیں, دوسری تجارت, تو اس موسم میں تجارت میں خیر کا پہلو یہ ہے کہ جو
ٹھنڈی کی جو اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، آپ اس کو خرید و فروخت کر سکتے، بیچ سکتے، اس کی تجارت کر سکتے ہیں۔ اور تجارت میں تو اللہ تعالیٰ نے احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت کو اللہ حلال کیا، اس کو بڑھاتا ہے، اس میں برکتیں دیتا ہے، اور حرام چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ بیع یہ حلال ہے، خرید و فروخت، بیع و شراء، بیچنا خریدنا یہ حلال ہے۔ تو خیر کا پہلو اس میں یہ بھی ہے ایک کہ آپ اس موسم میں خاص کر جو سردی کے موسم میں استعمال ہونے والی اشیاء ہے اس کا تجارت آپ کر سکتے ہیں، اور برکت کی نیت سے آپ تجارت کر سکتے ہیں۔ بعض افراد کرتے ہیں، تو یہ خیر کا پہلو ہے۔ تو یہ خیر کے پہلو کو آپ پھر سے واپس یاد کر لیں۔ یہ جو موسم ہے اس میں روزہ رکھنا آپ کے لیے آسان ہے، روزہ رکھیں، دن چھوٹا ہے اور پیاس نہیں لگے گی، بھوک نہیں لگے گی۔ تہجد پڑھے، رات لمبی ہے، آرام بھی ہوگا اور قیام بھی ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس باغ الوضو پر خاص کر کے اہتمام کریں، مکمل وضو کرے، اچھے طریقے سے رگڑ رگڑ کر اعضائے وضو تک جہاں جہاں تک پانی پہنچانا ہے وہاں پہنچانے کی کوشش کرے، یہ بھی آپ کے لیے خیر کا پہلو ہے۔ صدقہ و خیرات کرے، یہ بھی آپ کے لیے خیر کا پہلو ہے۔ تجارت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ تجارت کرے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے خیر کے پہلو کو رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ جو باتیں ہوئی ہیں اگر حق ہیں تو الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام ایمان سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب خاتمہ فرمائے خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔